یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام چو بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب دا تذکرہ کیتا گیا سی، اور اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام چو بہت بڑے عالم، بہت بڑے قاری، بہت بڑے مفسر دا تذکرہ اور فضائل و مناقب دا ذکر کیتا جائے گا، جنہ دا تذکرہ خیر ہونا ہے اے نبی علیہ السلام دے انصاری صحابی نے۔ انصار دا بہت بڑا مشہور و معروف قبیلہ سی بنو نجار۔ بنو نجار قبیلے دے عظیم چشم و چراغ، عظیم فرزند، کنیت ابو المنذر، نام نامی اسم گرامی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے عظیم صحابی نے کہ نبوت دے 13ویں سال جو مدینہ منورہ تو قافلہ آیا ہے حج کرن واسطے، 80 افراد تے مشتمل ایک قافلہ جدوں مکہ مکرمہ پہنچے ہے تو نبی علیہ السلام نے انہاں نو اسلام دی دعوت بھی دیتی ہے، اور انہاں لوگاں نے نبی علیہ السلام نو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آن دی پیشکش بھی کیتی۔ جنہاں نے نبی علیہ السلام نو دعوت دیتی، پیشکش کی سی کہ تسی مکہ مکرمہ چھوڑ دو، ایتھے حالات ٹھیک نہیں، تانوں بڑا پریشان کیتا جاندا ہے، آؤ مدینہ منورہ ساڈے علاقے اندر اسی تواڈے دست و بازو بھی بناں گے، تواڈی بیعت بھی کراں گے، تواڈے نال ہر قسم دے وعدے کرنے ہاں، تواڈا دفاع کراں گے، مال خرچ کراں گے، جاناں نچھاور کر دیاں گے، اسی ہر لحاظ دے نال تانوں سکون، اطمینان اور چین پہنچان دی کوشش کراں گے، کوئی شر تواڈے تک نہیں آ سکے گا۔ ایسے عظیم لوگاں دے اندر شامل نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیعت عقبہ ثانیہ دے اندر اسلام نو قبول کرنے والے انصاری صحابی پہلے اسلام دے جو انصاری صحابہ نے انہاں اندر مسلمان ہون والے نے، کیونکہ جیڑا پہلے کوئی کام کردا ہے، ہن مدینہ منورہ چو یثرب چو جو قافلہ آیا ہے پہلے اسلام قبول کیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے شان، عظمت، مقام تے مرتبہ بھی اخیر عطا کیتا ہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ تاریخ اسلام اندر بڑی فضیلت اور بڑی عظمت والی بیعت نو سمجھیا جاندا ہے۔ جڑے لوگ شامل ہوئے نے انہاں دا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے انصار اندر۔ پھر نبی علیہ السلام ہجرت کر کے انہاں دی دعوت تے جدوں مدینہ منورہ پہنچے، ہن شان تے مقام دیکھنا، مرتبہ دیکھنا۔ نبی علیہ السلام نے مہاجر اور انصار دے درمیان مواخات قائم کی تھی، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دے حصے اندر جو بھائی آئے نے، اللہ اکبر، تھوڑی شان نہیں، تھوڑا مقام نہیں، طبقات ابن سعد اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو قریشی بھی سن، مکہ مکرمہ دے مہاجر بھی سن، اور عشرہ مبشرہ صحابہ اندر بھی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام شامل ہے، اور سعید بن زید حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بہنوئی بھی سن۔ ایسے عظیم صحابی نو
آپ نے بھائی بنایا تے ابی بن کعب دا بنایا. کیا شان ملی ہے, کیا مقام ملے ہے, کیا مرتبہ ملے ہے. انہاں دے درمیان مواخات قائم کر دیتی. پھر مدینہ منورہ اندر نبی علیہ السلام نو جہاد دا حکم ہو گیا, قتال دی اللہ نے اجازت دے دیتی. غزوہ بدر تو لے کے نبی علیہ السلام نے طائف تک جتنے غزوات لڑے نے انہاں سارے اندر شرکت کیتی ہے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتی. بدری صحابی بھی نے احد اندر بھی شامل ہوئے نے, خندق اندر بھی شامل ہوئے نے, خیبر اندر بھی شامل ہوئے نے. ہر غزوے اندر شامل ہوندے ہوندے پھر صلح حدیبیہ دے موقع تے بھی نے بیعت رضوان والے لوگاں دے اندر بھی انہاں دا نام شامل ہے. انہیاں فضیلتاں پھر اس نالوں بڑھ کے اللہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے پیغمبر دا کاتب بنا دیتا ہے. کاتب وحی بھی نے, قرآن لکھن والے چند لوگاں نو شرف حاصل ہویا ہے کہ جنہاں نے وحی نو لکھے ہے, قرآن نو لکھے ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے زیر سایہ جنہاں نے اللہ دے قرآن نو لکھے ہے, محفوظ کیتا ہے, انہاں اندر نام ہے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی نام ہے. اتنا شان, اتنا مقام, اتنا مرتبہ کیوں ملے ہے؟ قرآن دی وجہ تو, نبی علیہ السلام دے نال محبت دی وجہ تو, آپ دے دفاع دی وجہ تو. جیڑا بندہ قرآن اور حدیث نال چمٹ جاندہ ہے, ایدہ دفاع کردہ ہے, اللہ دنیا اندر بھی بڑیاں شانہ, بڑے مقام اور بڑے مرتبے عطا کردہ ہے. اتنا مرتبہ ملے ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے سند جاری فرما دی تھی. اللہ واللہ, سند دی چھوٹی اہمیت نہیں ہوندی, سند دی معاشرے دے اندر بڑی اہمیت سمجھی جاندی ہے. دنیا دا میدان ہوئے, دین دا میدان ہوئے, سند بڑی حیثیت اور اہمیت رکھ دی ہے. تسی دنیاوی میدان چ ویکھ لو, جیڑا بھی کوئی کاریگر ہے اگر او دے کول اپنے استاد دی سند ہے یا او دے استاد جو معاشرے اندر مشہور ہے او کہہ دوے ہے میرا شاگرد بڑا قابل ہے, تے لوگ مطمئن ہو جاندے نے کہ نہیں. سند دی بڑی حیثیت ہوندی ہے دنیا دے میدان اندر بھی, دین دے میدان اندر بھی. سند دا معنی ہوندا ہے دلیل, گواہی. ساڈے کول مسلمان ہون دی گواہی کی ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. اے سند ہے ساڈے کول. اے سند نہ ہوئے تے ساڈا اسلام کسے کم جوگا نہیں. اینی حیثیت ہوندی ہے سند دی. تے میرے پیغمبر نے جنوں عالم ہون دی سند جاری کر دیتی. کیا شان ہے, کیا مقام ہے. روایت صحیح مسلم اندر ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا خذوا القرآن من اربعۃ, میرے صحابہ چوں 4 ایسے عالم نے میں سند جاری کر رہے ہیں, انہاں کولو قرآن سکھیا کرو, قرآن دی تفسیر سکھیا کرو, قرآن دے مسائل سکھیا کرو. اے میرے دین دے بہت بڑے عالم نے, ایسے عالم نے جنہ دین سکھن دے اعتبار اندر بڑا اجتہاد کیتا ہے, بڑیاں کوششاں کیتیاں نے, پوری محنت دے نال, کوشش دے نال, دل لگا کے اخلاص نال میرا دین پڑھے ہے اور ایسا آلہ پڑھے ہے. میں سند جاری کر رہے ہیں کہ قرآن پڑھنا ہے, قرآن سیکھنا ہے, قرآن دے مسئلے پوچھنے نے. تو انہاں 4 دے کولو انہاں 4 چو ایک خوش نصیب نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پیغمبر علیہ السلام نے سند جاری کی تھی. کیوں سند جاری کی تھی؟ کہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن نہ پیار ہی بڑا پایا ہے, محبت ہی بڑی پائی ہے, قرآن نو سکھن نال اخیر کر دیتی ہے. تے استاد جیڑا قابل شاگرد ہوئے, استاد خود بخود انہوں بڑے اعلیٰ فن سکھاندا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دا سکھانا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات دی دلیل ہے کہ حضرت ابی نے قرآن نو بڑے پیار نہ سکھے ہے, بڑی محبت نہ سکھے ہے, بڑے شوق نہ سکھے ہے, بڑی لگن نہ سکھے ہے. تاں اللہ نے شان اور مقام عطا کیتا ہے. کتنا شوق سی, کتنا ذوق سی. میرے پیغمبر نے کس انداز نہ سکھایا ہے, ذرا مسند احمد دی روایت تے غور فرمانا. میرے پیغمبر فرماندے نے پیارے ابی اتدری
ایو آیت فی کتاب اللہ اعظم۔ اے پیارے ابی اے تے دسو کیا تسی جان دیو اللہ دی کتاب قرآن اندر سب تو زیادہ عظمت والی آیت کیڑی ہے؟ جویں دا شاگرداں دا شوق ہوئے بندہ سوال تے اونج دے ہی کردا ہے نا تاکہ میرے شاگرد نو اے دے بارے پورا علم ہو جائے۔ ہن جناب حضرت ابی نے کی فرمایا ہے؟ اللہ دے نبی جی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور دے رسول زیادہ جان دینے کہ قرآن اندر سب تو زیادہ عظمت والی آیت کیڑی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پھر سوال کیتا ہے کیونکہ اس آیت دے بارے جڑا مسئلہ میرے پیغمبر نے سمجھانا سی نا وہ بڑی اہمیت والا سی، او دے واسطے اے شوق ظاہر کیتا ہے، اے توجہ دلائی ہے، اے ماحول بنایا ہے، سوال کیتا ہے تاکہ اشتیاق پیدا ہو جائے۔ میرے پیغمبر نے جدو دوسری مرتبہ سوال کیتا ہے حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً قرآن دیاں آیتاں تے غور کرنا شروع کر دیتا ہے، غور کر کے اجتہاد کر کے فرماندے نے اللہ دے نبی جی مینوں جو سمجھ آئی ہے، جو تساں قرآن پڑھایا ہے، جو آیتاں تساں مینوں یاد کروائیاں نے، جیڑا وحی دا علم میں تواڈے کولوں سکھیا ہے، اس سارے علم تے میں نظر دورا کے اس نتیجے تے پہنچے ہاں کہ قرآن دی سب نالوں عظیم آیت وے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ دے نبی جی قرآن اندر سب تو عظمت والی آیت الکرسی ہے۔ جدو میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابی دا اے جواب سنے ہیں تے آپ فرماندے نے اللہ دی قسم واقعتاً ابی قرآن اندر سب تو عظمت والی آیت لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو المنذر توانو تواڈا علم مبارک ہوئے۔ میں سوال تاں کیتا ہے، میں اے دے بارے توانو ایک عظمت سنانا چاہنا، میں اے دے بارے توانو ایک فضیلت سمجھانا چاہنا۔ توانو قرآن سکھن دا بڑا شوق ہے، اے عظمت اپنی جگہ تے کہ قرآن دی سب تو زیادہ عظمت والی آیت ہے، لیکن وہ بھئی دی اگلی فضیلت سنو، ایمان تازہ ہو جائے، ذرا پوری توجہ میرے ول کرو۔ میں توانو دساں کہ آیت الکرسی کس قدر عظمت والی آیت ہے، جو علم میرے پیغمبر نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھایا ہے۔ آپ فرماندے نے پیارے ابی ان لہا لسانا و شفتین، کل قیامت دا دن ہوئے گا جیڑا بندہ آیت الکرسی نال پیار کر لیندا ہے، آیت الکرسی دے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیندا ہے، آیت الکرسی نو پڑھدا رہندا ہے۔ اور دوسری ایک روایت دے الفاظ نے جیڑا بندہ ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی دی تلاوت کردا ہے، اے دے اور جنت اندر جام دے درمیان رکاوٹ صرف موت ہے، موت آئے گی اللہ دی جنت دا وارث بن جائے گا۔ کیویں وارث بنے گا؟ میرے پیغمبر فرما رہے نے ابی ان لہا لسانا، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ آیت الکرسی نو زبان عطا کر دے گا۔
اینو زبان ملے گی وشفتین، اینو دو ہونٹ ملن گے وتقدس المالک عند ساکل عرشی، تے قیامت والے دن اے اللہ دے عرش دے پائے دے نیچے کھڑے ہو کے اللہ بادشاہ دیاں تعریفاں کرے گی، اللہ بادشاہ دیاں حمداں کرے گی۔ جویں میرے پیغمبر فرماندے نے نا کہ میں مقام محمود تے کھڑا ہوواں گا، اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جاواں گا تے اللہ دیاں تعریفاں کراں گا، اللہ دیاں حمداں کراں گا، اللہ دیاں ثناواں کراں گا، تے میرے رب فرمان گے ارفع راسک سل توتا واشفع تشفع، اللہ دے نبی جی سر مبارک اٹھاؤ منگی جاؤ میں رب عطا کردہ جانا۔ میرے پیغمبر رب دیاں تعریفاں کرن گے تے شفاعت کرن دا حق تے اجازت نصیب ہو جائے گی۔ اے آیت الکرسی اللہ دے عرش دا پایا پکڑ کے اللہ دیاں تعریفاں کرے گی، انیاں تعریفاں کرے گی کہ اپنے پڑھن والے نو اللہ دی جنت دا حقدار بنا دے گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر قرآن دے علم دے حریص، کس قدر قرآن دے علم نو جانن والے، کس قدر قرآن دے مسائل بیان کرن والے، کیسا ذوق تے کیسا شوق قرآن دے نال، حتیٰ کہ صحیح مسلم اندرے اینا شوق پیارے ابی بن کعب نو کہ اللہ ذوالجلال نے وحی نازل فرمائی، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ابی نو قرآن سکھن دا بڑا شوق ہے، میرے ابی نو میرے قرآن نال بڑیاں محبتاں تے بڑا پیار ہے، اے میرے ابی نو قرآن دی سورہ بینہ پڑھ کے سناؤ، تے حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نو جدو میرے پیغمبر علیہ السلام نے اتنی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے منو حکم دیتا ہے ابی نو سورہ بینہ پڑھ کے سناؤ، تے حضرت ابی فرماندے نے اللہ دے نبی جی اسمانی اللہ، کیا اللہ نے عرش بری تے میرا نام لے کے فرمایا ہاں ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لے کے فرمایا۔ حضرت ابی دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے، میرے پیغمبر نے پیارے ابی نو سورہ بینہ پڑھ کے سنائی۔ کتنا شان تے کتنا مقام ہے کہ رب حکم دے رہے ہیں اپنے صحابی نو میرا قرآن پڑھ کے سناؤ، پھر اس زبان نو حکم ہو رہے ہے جس زبان تو قرآن جاری ہے، اس زبان نو حکم ہو رہے ہے جس زبان نو نبوت دی مہر حاصل ہے، اس زبان نو حکم ہو رہے ہے جدے بارے قرآن نے آکھیا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ کس قدر قرآن نال پیار، کس قدر قرآن نال محبتاں مستدرک حاکم اندر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا زیادہ صدقہ کریا کر دے، اللہ دی راہ اندر بڑا مال خرچ کریا کر دے، تے اینا دے بڑے گودام سن کھجوراں دے، اونا دی حفاظت تے نگہبانی کر دے، نال اللہ دی راہ اندر مال خرچ کر دے۔ ایک رات اینا نے ویکھیا میرے گودام چو کچھ کھجوراں کٹ کٹ نظر آؤندیاں نے، تے اپنے گوداماں دی نگرانی واسطے رات نو جاگ کے پیرا دیندے نے کہ میریاں کھجوراں کیوں کٹ رہیاں نے، میں اللہ دی راہ اندر مال خرچ کرنا ہے، مال دا تحفظ کرنا بھی اسلام دا حکم ہے، اپنے مال نو بچا کے رکھنا ہے، فضول ضائع نہیں کر دینا، اے بے پرواہ تے بے فکر نہیں ہو جانا۔ ٹھیک ہے مال برباد ہو رہا تے ہوئے پیا نہیں، پوری نگرانی تے پورا تحفظ کرنا ہے۔ جدوں نگرانی کرن لگے تے اے رات نو ایک نوجوان آ گیا، انہیں آ کے سلام لئی تے حضرت ابی بن کعب نے جواب دیتا، کہن لگے کون بھائی کدھر آیا ہے؟ اے مال چوری کرن آندا سی، اے ہی کھجوراں کٹدا سی، آندا مینوں پتہ لگا تسی صدقہ بڑا کر دیو تے میں اپنے صدقے دا حصہ لین آیا ہاں۔ حضرت ابی فرماندے نے ٹھیک ہے میں صدقہ بڑا کرنا پر حصہ لین آیا، پر صدقے دا ایک ہی طریقہ ہویا کہ میرے مال نو میری اجازت تو بغیر ہی چوری کر کے لے جا۔
چوری کر کے لے جائیں یہ تو صدقہ نہیں، تو چوری کر کے کھڑنا ہے، دس تو ہے کون ہے، انساناں چو ہیں یا جناں چو ہیں؟ آندا جی میں جناں چو ہاں۔ تے کہن لگے اپنا ہاتھ وہایا تے ہاتھ کتے دے ہاتھ جیسا تے نال بال بھی کتے دے بال جیسے، کہن لگے جن انج دے ہی ہوندے نے؟ کہن لگا جی ہاں جن انج دے ہی ہوندے نے، لیکن جن جان دے نے کہ میں انہاں چ بڑا طاقت والا، میں انہاں چ بڑا قوت والا، میں جویں دی مرضی شکل اختیار کر لواں تے میری مرضی ہے، مینوں اللہ نے قوت دیتی، میں تاں اس انداز نال آیا۔ کہن لگے تو بڑا خبیث ہے، مال چوری کرنا ہے، صدقہ دا معنی اے نہیں، صدقے دا معنی ہے جو اجازت دے صدقہ کرنے والا تو ٹھیک ہے، تیرے کولوں بچاؤ کیویں ہو سکدا ہے؟ آندا جے میرے کولوں بچاؤ چاہندے ہو تے کس قرآن دی سورہ بقرہ دی ایک آیت ہے، آیت الکرسی، او دا علم جی علم ہے۔ جن شیطان کہن لگا جیڑا بندہ صبح پڑھ دے شام تک اسی او دے تے حملہ آور نہیں ہو سکدے، جیڑا شام پڑھ دے صبح تک او دے مال نو اللہ محفوظ کر دیندے نے۔ اینو چھڑ دیتا، صبح ہوئی نبی علیہ السلام دے دربار چاہے سارا واقعہ بیان کیتا تے آپ فرماندے نے صدق الخبیث۔ علم سکھن دا کنا شوق تے جذبہ ہے، اے نہیں کہ رات گل ہو گئی ہے بس ٹھیک ہے آیت الکرسی مینوں بھی تے ہوندی ہے نا، نہیں، مور لوائیے نبوت دی تاکہ سند جاری ہو جائے۔ آپ فرماندے نے صدق الخبیث، ہے تے بڑا گندا پر گل سچی کر گیا، گل سچی، اس انداز نہ علم سکھے ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر قرآن نہ پیارے، کس قدر قرآن نہ محبتہ نے، کس قدر قرآن نہ دل لگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، بہت بڑے علم دے دروازے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی مسئلے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھے کر دے، اور صحیح البخاری اندر حضرت عمر فرمایا کر دے ساڑھے اندر ابی بن کعب جیسا دوسرا کوئی عالم نہیں، یعنی اللہ نے بڑا علم عطا کیتا ہے، بڑیاں محبتاں، بڑا پیار۔ سوال کریا کر دے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کئی واقعات بیان کیتے نے کہ حضرت عمر پوچھیا کر دے، ایک واقعہ قرآن دی اس آیت دی تفسیر چونا بیان کیتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ پوچھیا، جو قرآن دی آیت نازل ہوئی نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورہ بقرہ دی پہلی آیت کہ اللہ تقوی والیاں نو ہدایت عطا کردے، تے حضرت عمر فرماندے نے پیارے ابی اے تے دسو تقوی دا کی مفہوم ہے، تقوی دا کی معنی ہے، تقوی دی کی تفسیر ہے، کیونکہ میرے پیغمبر نے سند جاری کیتی ہے قرآن دے مسئلے پوچھنے نے تے ابی بن کعب کولوں پوچھنے نے۔ تقوی دا کی مفہوم ہے تے حضرت ابی نے جامع معنی مفہوم بیان کر دیتا، کہن لگے پیارے عمر تقوی دا معنی اے وے خاردار جھاڑیاں ہون، کنڈے لگے ہون تے درمیان چو رستہ بڑا تنگ ہوئے، جویں اپنا دامن تے اپنے کپڑے اپنے تے سمیٹ کے بچاؤ کر کے کنڈیاں دے کولوں دی گزر دیو۔ تقوی دا معنی اے وے گناہ تے نافرمانی تو انجی اپنے آپ نو بچا کے صراط مستقیم تے زندگی گزارنا۔ اللہ اللہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر قرآن دے عالم، اس قدر قرآن دے مفسر، اس قدر قرآن نال پیار کرنے والے، اور نبی علیہ السلام انہاں نو قرآن سکھان والے، دین سکھان والے، علم سکھان والے۔ ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام نے پھر مسئلہ سمجھانا ہے دین دا، شاگرد قابل ہوئے تے استاد لب کے اپنے شاگرد نو دین دا علم سکھاندا ہے۔ جامع ترمذی اندر میں پڑھے ہے حضرت
ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے نے، میرے پیغمبر آئے نے قرآن دا علم سکھان آئے نے اپنے پیارے تے لاڈلے شاگرد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میرے پیغمبر نے آواز ماری ہے تے حضرت ابی بن کعب نماز جاری رکھ دینے، نماز پڑھ دے جا رہے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے انتظار فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی نماز مکمل کی تھی، نماز مکمل کر کے فرماندے نے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ دے نبی جی تواڈے تے سلامتی ہوئے، آ کے سلام عرض کیتا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے ابی کدوں دی تانوں میں آواز ماری ہے، ہن تسی تشریف لے آ رہے ہو؟ تے حضرت ابی فرماندے نے اللہ دے نبی جی میں نماز اندر مصروف ساں تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے ابی کیا اللہ نے قرآن اندر اس بات دا حکم نہیں دیتا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جدوں بھی میرے پیغمبر توانوں بلان، جدوں بھی توانوں پکارن، توانوں آواز دین، جیڑے مرضی کام لگے ہو سارے کام چھڑ کے میرے پیغمبر دی آواز تے لبیک کہہ دینا ہے۔ کیا قرآن دی تہاں سورہ انفال دی یہ 24 نمبر آیت نہیں پڑھی؟ جی اللہ دے نبی پڑھی ہے پر میں نہیں سمجھ سکیا، میں سمجھیا کہ چلو نماز ہے، فرمایا نماز کیوں نہ ہوئے، نماز چھوڑ دیو، میرے پیغمبر علیہ السلام دے حکم دے لبیک کہیں دیاں، آپ دے پکارن دی اتنی اہمیت ہے، نماز چھڑن دا حکم ہے تے جڑا نبی پاک دی بات تے بدعت نہ چھڑے، نبی علیہ السلام دے حکم تے حرام کم نہ چھڑے، سنتاں دی مخالفت، رسم و رواج دے دل دادا عجیب ماحول، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیا پیغام دیتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے حکم نہیں دیتا کہ جدوں میرے پیغمبر بلان فوراً آواز سنو، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، نماز چھڑ دینی ہے، میرے پیغمبر دا حکم اتنا سخت ہے، آپ دے حکم دی اتنی اہمیت ہے، آپ دی اطاعت اور فرما برداری اللہ نے انہوں شان ہی اتنا عطا کر دیتا ہے، ہر چیز چھوڑ کے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اتباع کر کے وکھانی ہے، لبیک کہنا ہے آپ دی آواز تے، کیونکہ قرآن نے مضمون بڑا بیان کیتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ میرے پیغمبر دی بات آ جائے پھر کسے ایمان والے واسطے جائز نہیں آپ دی بات چھوڑ کے کسے ہور دی بات نو مقابلے تے من لوے، کتے قرآن کہہ رہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کتے قرآن کہہ رہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کتے قرآن کہہ رہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ فرمایا پیارے ابی کیا تجھا قرآن نہیں پڑھیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جدوں بھی اللہ تے او دے رسول پکارن تے ہر
ہر چیز چھڑ کے میرے پیغمبر دی آواز تے لبئی کہنا. کیوں؟ اذا دعاکم لما یحییکم، میرے پیغمبر تانوں ادھر بلا رہے نے جدھر تہاڈی روحانی زندگی ہے، جدھر تہاڈی ایمانی زندگی ہے. میرے پیغمبر دی بات تے لبئی کہنا ایمان دی زندگی ہے، ایمان دی نورانیت ہے، اے روحانی زندگی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. تے جیڑا میرے پیغمبر دی آواز تے لبیک نہیں کہندا، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سوچاں گے سمجھاں گے غور کراں گے دل کیتا مناں گے دل کیتا تے چھوڑ دے وانگے، جیڑا اے انداز اختیار کرے گا یاد رکھ لیا جے ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، اللہ او دے تے او دے دل دے درمیان حائل ہو جان گے. مانا کیے کہ اللہ دیاں دو انگلیاں دے درمیان انسان دا دل ہے، اللہ او دا دل پلٹا دین گے نافرمانی وال، اللہ او دا دل پلٹا دین گے کفر تے فسق تے نفاق وال، اللہ او دے دل تے موراں لا دین گے. پھر سنت تے عمل کرم دی توفیق نہیں ملے گی، بہانے کرنے تے اگوں حجتاں کرنیاں، پھر سنت تے عمل کرم دی توفیق نہیں ملدی. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. تے یاد رکھیا جے سنت دی مخالفت نہ صرف دنیا ہی نہیں، اللہ دے کول اکٹھے ہو کے جانا، اللہ آخرت بھی برباد کر دیں گے. ایک قرآن دا مسئلہ میرے پیغمبر نے سمجھا دیتا ہے. پیارے او بھائی جدوں میری بات پھر اپنے قول نہیں، اپنے قیاس نہیں، اپنے قصے نہیں، اپنیاں کہانیاں نہیں، اپنیاں مرضیاں نہیں، تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا. اے مجلس خاصا آماں دی جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی. آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی، اور جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی. اللہ دے نبی نے بات سمجھا دیتی تے حضرت ابی کمال مجتہد سن نا، نبی پاک دے صحابی سن. اج دا تھوڑا ہی سی حدیثاں سنائی حدیث تو ٹھیک ہے پر میرا ذہن نہیں مانتا، میرا ایمان نہیں مانتا، میرا اج دے تھوڑے ہی سن. حضرت ابی نو جے شانہ ملیاں تے حدیث تے عمل دی وجہ تو فرماندے نے اللہ دے نبی جی لا اعود انشاء اللہ، آئندہ تو انج نہیں ہوندا، آئندہ تو یہ غلطی نہیں ہوندی. قرآن دا علم آیا ہے، حدیث دا علم آیا ہے تے فوراً من گیا، فوراً تسلیم کر گیا. ایویں تے میرے پیغمبر نے سنداں جاری نہیں نہ کیتیاں. قرآن سیکھنا ہے تے ابی بن کعب کو، مسئلے پوچھنے نے تے ابی بن کعب کو. ہن نبی علیہ السلام نے جو مسئلہ سمجھانا سی، جو بات سمجھانی سی، اے بات سمجھا کے پھر آپ نے جس وجہ تو آواز ماری وہ بات آپ نے بیان کی تھی. آپ فرماتے نے ابی تانوں علم سکھن دا شوق بڑا ہے تے میں تانوں دین دا ہی ایک نواں علم سکھان آیا. کیا تانوں میں ایسی صورت نہ سکھاواں جس صورت جیسی صورت نہ تورات اندر ہے، نہ زبور اندر ہے، نہ انجیل اندر ہے تے نہ ہی اللہ دے قرآن اندر ہے. یعنی باقی جنہ قرآن ہے نا، جنیاں باقی صورتاں نے او اس صورت دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. تے حضرت ابی فرماندے نے اللہ دے نبی جی کیوں نہیں، میں تے علم دا طالب ہاں، میں تے دین دے علم واسطے نہیں ہاں محنتاں کیتیاں، ضرور سکھاؤ. آپ فرماندے نے کیف تقرأ فی الصلاۃ، ابی تے دسو نماز اندر قرات کنج کر دیو، قرات کتھوں شروع کر دیو. فقرأ القرآن، فقرأ القرآن. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دیتی.
فرمایا اللہ دے نبی جی میں نماز اندر تے قرات ایتھوں کرنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میں ایس انداز نہ قرآن حدیث قرات کرنا، نماز میں سورہ فاتحہ تو شروع کرنا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے او بھائی اللہ دی قسم ایو صورت ہے جس صورت جیسی صورت نہ تورات اندر ہے، نہ زبور اندر ہے، نہ انجیل اندر ہے، نہ ہی قرآن اندر ہے۔ اللہ نے اس صورت نو سب تو زیادہ شانہ مقام تے مرتبے عطا کر دیتے نے۔ آپ فرماندے نے ایو صورت ہے جنہوں سبائے مسانی کے آ جاندہ ہے، ایو صورت ہے جنہوں اللہ نے قرآن اندر قرآن عظیم آکھے ہے۔ اس ایک صورت نو اللہ نے پورا قرآن عظمت والا قرار دے دیتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ قرآن اندر سب تو زیادہ اعلیٰ صورت ہے، سب تو زیادہ عظمت والی صورت ہے۔ کیویں عظمت والی ہے؟ باقی صورتاں نو کیوں ہے مقام حاصل نہیں؟ اس واسطے جدو بندہ نماز نیت کے اس صورت نو پڑھنا شروع کر دیندا ہے تے دنیا دے سارے رابطے کٹ کے او دا رابطہ اپنے خالق و مالک نہ جڑ جاندا ہے۔ جیڑی صورت رب نال ہم کلام کرا دے وے، جیڑی صورت بندے دا او دے خالق تے مالک نہ تعلق جوڑ دے وے، اور تعلق بھی بڑا پیارا بندہ پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین، عرشاں تو آواز ہوندی ہے حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کیتی ہے۔ بندہ زبان تو سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیندہ ہے، عرش بری تے رب گواہی دیندہ ہے میرے بندے نے میری حمد کیتی ہے۔ پھر بندہ پڑھدا الرحمن الرحیم، عرشاں تو آواز ہوندی ہے اسنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کیتی ہے۔ پھر بندہ پڑھدا مالک یوم الدین، اللہ فرماندے نے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ پھر بندہ پڑھدا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماندے نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں اس نماز نو اپنے تے اپنے بندے دے درمیان ادھا ادھا تقسیم کر لیا ہے۔ اے پہلیاں جنیاں آیتاں سن انہاں اندر میریاں تعریفاں سن، ہن اگلا حصہ میرے بندے واسطے وے۔ بندہ آندا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ فرماندے نے میرے بندیا جو منگے آئی میں رب نے عطا کر دیتا ہے۔ اتنی عظمت والی صورت، لیکن آج اپنے معاشرے اندر نظر دوڑا کے ویکھو، جس صورت جیسی صورت نہ تورات اندر، نہ زبور اندر، نہ انجیل اندر، نہ قرآن اندر، سب تو زیادہ لوگاں دشمنی پائی تے اسے صورت نال، سب تو زیادہ دشمنی پائی ہے صورت نہ، اتنی تکلیف ہے صورت تو پھر اس انداز نہ دشمنی لئی گئی۔ کہنے لگے جی جیڑا نماز اندر سورہ فاتحہ پڑھ دے او دے منہ اندر اگ دا انگارہ ہے، او دے منہ اندر اگ ہے، ان نالے قرآن پڑھو نالے اگ آئے۔ سورہ فاتحہ جیسی سورت تورات زبور انجیل قرآن اندر ہے ہی کوئی نہیں، اتنی اونچی شان تے الفاظ کتنے ڈاڈے۔ دوسرا اٹھیا آندا نہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، انا للہ و انا الیہ۔ حالاں اے جملہ ساڈا بندا ہے، اسی کہن دے حق میں جانا با
مر گیا مردود، نہ فاتحہ تے نہ اصلی درود۔ اپنی نمازاں اٹھاؤ، اپنے جنازے اٹھاؤ، نہ نماز جنازہ سورہ فاتحہ ہے، نہ نماز جنازہ اندر اصلی درود ہے۔ یہ تو ساڑی گل بندی ہے کہ نہ تو اڈا اصلی درود ہے، نہ تو اڈے نماز اندر سورہ فاتحہ، الزام ساڑے تے۔ اور ایسی صورت نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے دی نماز ہی نہیں جڑا نماز اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا۔ نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا گیا دسو کہ جے اسی امام دے پیچھے ہوئیے پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے؟ فرمایا ہاں، اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل اندر پڑھنی ہے، زبان ہلانی ہے، آواز نہیں آنی چاہیے، امام دے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی۔ انہوں اللہ نے شان ہی اتنا دیتا ہے، مقام اتنا عطا فرمایا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کس قدر قرآن دا حدیث دا اے علم عطا کیتا ہے اور سند جاری کی تھی۔ اے ہوئی وجہ کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت لوگ علیحدہ علیحدہ ہو کے تراویح دی نماز ادا کر رہے ہیں، کسی جگہ تے 10 صحابہ کھڑے نے تے اگے امام کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں، کسی جگہ تے 5 کھڑے نے تے اگے کھڑا ہو کے نماز امام پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا، کہن لگے میرے نبی دے یارو تانوں میں ایک امام تے جمع نہ کر دیاں، ایک امام ہوئے سارے او دے مگر کھڑے ہو، وہ اتفاق اتحاد ہوئے، کیا خوبصورت منظر ہوئے جی، امام مقرر کر دیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر انتخاب پئیے تے حضرت ابی بن کعب تے پئیے۔ او عمر جنہ دے مشورے تے قرآن نازل ہوندا ہے، کیا انتخاب کیتا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویحاں دا امام مقرر کر دیتا ہے۔ اس قدر قرآن نہ پیار، قرآن جمع کرنے والے، قرآن یاد کرنے والے، قرآن نو اپنے سینے نہ لگان والے، اختلاف قرات اندر بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بڑا اعلیٰ کردار ہے۔ ایسا قرآن نہ تعلق جوڑے ہے، اے عظیم عالم، اے عظیم صحابی، عظیم میرے پیغمبر دے کاری وقت گزار دیاں 39 ہجری اندر مدینہ منورہ دے اندر داغ مفارقت دے گئے، وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت سی، انہاں نماز جنازہ ادا کی تھی، بقیع قبرستان اندر دفن کر دیتا گیا۔ تو نبی علیہ السلام دے صحابہ شان والے، مقام والے، مرتبے والے، انہاں اندر جو قرآن نال جنہاں نے سب تو زیادہ وقت گزاریا، قرآن نہ دل لگایا، قرآن نو لوگاں تک پہنچایا، اللہ نے انہاں دی عزت عظمت نو بھی چار چن لگا دیتے نے۔ لہٰذا اج بھی اگر کوئی چاہتا دنیا آخرت کامیاب ہو جائے اور میرا تذکرہ خیر دنیا آخرت اندر باقی رہے تو وہ ایکو ہی حل ہے، اللہ دے قرآن نہ جڑ جاؤ، قرآن نو سیکھو، قرآن دا ترجمہ پڑھو، ایدی تفسیر سیکھو، ایدے مسائل سیکھو اور او دے تے عمل کرنا شروع ہو جاؤ۔ غلطی اونی دیر تک ہی ہوئے جب تک قرآن دا علم نہ آ جائے، جو ہی علم آ جائے اے گناہ ہے، اے غلطی ہے، انہوں فوراً چھوڑ دینا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے پیغام دیتا ہے، لہذا اپنے آپ نو گناہاں تو بچا کے، نافرمانیاں تو بچا کے قرآن نہ دل لگایا جائے تو قرآن دنیا اندر بھی جڑا نا انسان دے حق اندر بڑی خیر اور برکت ہے، آخرت اندر بھی قرآن سفارشی بن کے اللہ دی جنت دا حقدار بنا دے گا۔ اللہ صحیح معنی اندر جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔